لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے سورہ فرقان کی ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ ان آیات بینات میں سے ایک ہے جن میں اللہ حکم الحاکمین نے اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عباد الرحمن کی خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ میرے بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ دونوں انتہاؤں کے درمیان رہتے ہوئے میانہ روی اور اعتدال سے خرچ کرتے ہیں۔ دین اسلام زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال کا درس دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، افراط و تفریط سے پاک امت بنایا، ہر معاملے میں حد اعتدال پر قائم رہنے والی امت بنایا ہے۔
ایک بندہ مومن اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اپنے رب کی اس ہدایت پر عمل کرتا ہے، اور خاص طور پر جب اپنا مال خرچ کرتا ہے تو پھر ایک معتدل رویہ اختیار کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے بندے جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا تو اسراف نہیں کرتے۔ اسراف کے اندر 3 باتیں شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی جائز ضرورتوں پر، اپنے جائز کاموں پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرے تو یہ بھی اسراف ہے، اور اگر وہ ناجائز کاموں پر، حرام کاموں پر، گناہ کے کاموں پر، برائی کے کاموں پر، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں پر پروردگار عالم کی معصیت اور بغاوت کے کاموں پر خرچ کرے تو یہ بھی اسراف ہے، خواہ وہ ایک پائی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص نیکی کے کاموں پر حد سے زیادہ خرچ کرے اور خود محتاج ہو کے بیٹھ جائے تو یہ بھی اسراف ہے۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو ان تینوں باتوں سے منع کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر پوری کی پوری طب، میڈیکل کا پورا علم سمو دیا گیا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو۔ اگر ایک انسان شدید بھوک کے پیاس بغیر کھاتا نہیں ہے اور ابھی اس کی بھوک باقی ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق تو ایسا شخص بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ آج دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ شوگر کی بیماری عام ہو چکی ہے، ہر تیسرا یا چوتھا آدمی اس کا شکار ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شوگر کے مریضوں کے حوالے سے ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھوک رکھ کے کھانا کھایا جائے، تھوڑا کھانا کھایا جائے، کھانے کا وقفہ اگرچہ کم کر دیا جائے لیکن اس کی مقدار زیادہ نہ ہو۔ اگر پیٹ بوجھل ہوگا تو شوگر کے مریض کو افاقہ نہیں ہوگا۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، اعتدال کی روش اپناؤ، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، جائز حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ نے یہ نعمتیں بنائی ہی اس لیے ہیں کہ اس کے بندے ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اور حد اعتدال پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا درس دیا گیا ہے۔
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب مال ہمارا ہے، ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کریں گے، چونکہ ہم نے کمایا ہے اور یہ ہماری اپنی ملکیت ہے، تو کسی دوسرے کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ ہمارے اوپر انگشت نمائی کرے۔ یہ قول کافرانہ قول ہے، مومنانہ قول نہیں ہے۔ یہ کسی مسلمان کی کہاوت نہیں ہے، یہ کافروں کی کہاوت ہے۔ مال کا مالک بندہ خود نہیں ہے بلکہ اللہ ہے۔ اس رب نے امانت کے طور پر مال اپنے بندے کو عطا کیا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خناس سما جاتا ہے کہ جناب چونکہ ہم بڑے قابل ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، بڑے جہاں دیدہ ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ہمیں کاروبار کرنے کے طریقے بڑے آتے ہیں، ہم نے خود یہ مال کمایا ہے اور کروڑوں اربوں کی صورت میں کمایا ہے، تو اس لیے یہ ہمارا ہی ہے نا، ہم اس کے مالک ہیں۔ ایسے لوگوں سے یہ سوال کیا جائے کہ جس دماغ کو سے کام لے کر تم نے یہ مال کمایا ہے، اس دماغ کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ کیا تم نے خود پیدا کی یا رب نے دیے؟ جن پاؤں سے چل کر تم اپنی دکان پہ جاتے ہو، اپنی فیکٹری میں جاتے ہو، اپنے کارخانے پہ جاتے ہو، اپنے گودام میں جاتے ہو، اپنی روزی روٹی کی جگہ پر جاتے ہو، ان پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ تم نے خود رکھی ہے یا اللہ کی مدیت کردہ ہے؟ جن ہاتھوں سے تم اپنی دکان پہ بیٹھ کر یا اپنی فیکٹری میں بیٹھ کر حساب کتاب کرتے ہو، کیلکولیٹر چلاتے ہو، کمپیوٹر چلاتے ہو، جن انگلیوں سے پیسے گنتے ہو، جن کے ذریعے ناپتے اور تولتے ہو، ان ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی صلاحیت کیا تم نے خود اپنے لیے پیدا کی ہے یا اللہ کا الحاکمین نے تمہیں عطا کی ہے؟ تمہارے جسم و جان کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے تم نے یہ مال اکٹھا کیا ہے، وہ ساری کی ساری صلاحیتیں کیا تم نے خود اپنے جسم کے اندر رکھی ہیں یا مالک دو جہاں نے تمہیں عطا فرمائی؟ تو جب سب کچھ عطا کرنے والا، ہر طرح کی صلاحیت دینے والا وہ اکیلا وہ رب العالمین ہے، تو پھر ایک مسلمان یہ بات کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ مال میرا ہے تو میں اسے خرچ بھی اپنی مرضی کے مطابق کروں گا؟ یہ بالکل وہی انداز ہے جو ہمارے ملک کی بعض بے حیا اور اخلاق باختہ عورتوں نے اپنایا ہوا ہے، اور وہ ہر سال سڑکوں پر آ کر یہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی ہے، اور آپ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جسم تمہارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ اس کی امانت ہے، اور یہ جسم اللہ نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم اس کے ذریعے اپنے رب کی اطاعت اور بندگی بجا لاؤ، اس کی فرما برداری اور اطاعت کے کام کرو، اور اپنے جسم کے ان اعضاء کو اپنے رب کے احکامات کے خلاف مت چلاؤ۔ جسم اللہ کا ہے، تمہارے جسم پہ مرضی بھی اللہ کی۔ بالکل اسی طرح مال اللہ کا اور اس کو خرچ کرنے کا طریقہ بھی اللہ کا بتایا۔ مال کا مالک انسان نہیں، اللہ ہے، اور یہ مال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نعمت کے بارے میں ایک سوال ہوگا کہ اس کا استعمال کیسے کیا تھا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، اللہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مال کے بارے میں ایک سوال نہیں، دو سوال ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ پوچھیں کہ ان عمرہ فیما ابلا، زندگی دی تھی کیسے گزاری، ان شبابہ فیما افنا، جوانی دی تھی کیسے بتائی ہے، اور مال کے بارے میں من این اکتسب وفیما انفقا، اللہ دو سوال کریں گے، کمایا کیسے تھا اور خرچ کیسے کیا تھا۔ کمائی کے طریقے کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اور مال کے خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق یا اس کی مرضی کے خلاف۔ مال کا ضائع کرنا یہ کسی طرح سے بھی ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ تم قیل و قال میں پڑھو، بے جا بحث و مباحثے میں پڑھو، فضول قسم کے مجادلے اور مناظروں میں پڑھو، بحث و تکرار کے اندر پڑھو، لاجانی گفتگو کرو، بے مقصد باتیں کرو۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ تم کثرت سے سوال کرو۔ بعض لوگ بال کی کھال اتارتے ہیں اور دین کے بارے میں بھی اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں اور اتنی کثرت سے پوچھتے ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شریعت میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ نبیوں سے زیادہ سوالات کیے جائیں۔ فرمایا انما اہلک الذین من کان قبلکم کثرۃ مسائلہم، اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کو اسی بات نے ہلاک کیا تھا کہ وہ اللہ کے نبیوں سے بے جا سوالات کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے۔ مثلا ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا، آپ نے جب بتلایا نا کہ حج فرض ہے، تو کہنے لگا اللہ کے رسول ہر سال فرض ہے، آپ چپ رہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ ہر سال فرض ہے، آپ پھر بھی چپ رہے۔ تیسری دفعہ اس نے پوچھا اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا فرض ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میں نے بتا دیا تھا کہ حج کرنا فرض ہے، یہ جو تم بار بار پوچھ رہا ہے اور میں خاموش ہوں، میں اگر تیری بات کے جواب میں ہاں کہہ دوں اللہ کا نبی ہو تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا، کتنی مشقت ہوگی لوگوں کی۔ دین کے بارے میں بھی بے جا غیر ضروری اور بہت زیادہ سوالات کی ممانعت کی گئی۔ اور تیسری بات اس حدیث پاک میں اضاعت المال، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو ضائع کرنے سے بھی منع کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب ارشاد ہوتا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ فرماتے ہیں رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، مسکین کو اس کا حق دے دو، مسافر کو اس کا حق دے دو، اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ دو باتیں اس آیہ مبارکہ کے اندر بڑی قابل توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ غریب رشتہ دار کی مدد کرو، غریب رشتہ دار کے ساتھ تعاون کرو۔ اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ مسکین اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے اس کی اعانت کرو۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے دو۔ کیا مطلب ہے؟ بتلایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے مال کے اندر ہم نے اپنے مجبور اور کمزور بندوں کا حق رکھا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں عطا کر دیا ہے تو اب تم اس کے مالک بن چکے ہو اور جیسے چاہو گے تم خرچ کرو گے،
اور میرے کسی اللہ فرماتے حقدار بندے کو دے کے تو سمجھو گے تم نے اس پر بڑا احسان کیا ہے؟ فرمایا نہیں، ہم نے تمہیں جو مال دیا اس میں ہم نے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، بیواؤں، محتاجوں کا حق رکھا ہے۔ ہمارے کسی ایسے بندے کو اگر تم نے ہمارے مال میں سے کچھ دیا تو تم نے کوئی کمال نہیں کیا، تم نے اس کا حق جو ہم نے مقرر کیا تھا اس کو دے دیا ہے، کوئی تم نے کارنامہ انجام نہیں دیا۔ اچھا، آج کل ایک عجیب مینٹلٹی بن چکی ہے، اچھے خاصے سمجھدار دیندار لوگوں کے اندر بھی یہ ذہنیت پائی جاتی ہے کہ کسی کمزور اور غریب بندے کی مدد کر کے وہ پتہ نہیں اس کی طرف سے کیا کچھ چاہتے ہیں۔ بعض یہاں تک کہہ دیتے ہیں اس نے تو شکریہ ادا کرنا بھی دوبارہ نہیں کیا۔ اور قرآن کریم ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ شکریہ الٹا اس کا ادا کرو کہ تیرا حق تھا، چاہیے یہ تھا کہ میں تجھے پہنچانے کے لیے آتا، تو خود اپنا حق لینے کے لیے آ گیا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا۔ یہ قرآنی تعلیم ہے۔ سورہ طہر میں اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ہمارے بندے کھانا کھلاتے ہیں یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو، اور کیا کہتے ہیں؟ کھانا کھلا کر، ان کا پیٹ بھر کر، ان کی بھوک مٹا کر، اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، وہ اللہ کے بندو ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم تمہاری طرف سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ بھی ادا کرو۔ اور یہاں پہ عجیب طرفہ تماشا نظر آتا ہے، کسی کو چند پیسے دے کر بعض لوگ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اب اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ ساری زندگی میرا غلام بن کے رہے، بس میرے سامنے آئے تو نظروں کو جھکا کے رکھے، ساری زندگی میرا مطیع بن کر رہے۔ وہ بھائی اللہ کی رضا کے لیے اور روز قیامت بدلہ لینے کے لیے اس کی مدد کی تھی، یا دنیا میں ہی اس کے احسان، اس پر جو احسانات کیے ہیں ان کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے اور اس کی طرف سے تو نے اپنا فرما برداری کا رویہ اور شکر گزاری کا رویہ حاصل کرنے کے لیے اس کی مدد کی تھی؟ دوسری بات اس آیت کے اندر کہی گئی، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ جائیے پورا قرآن کریم پڑھ جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کا مطالعہ کر لیجیے۔ اگر فضول خرچی کرنے والے کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے گناہگار کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہوں کہ وہ شیطان کا بھائی ہے تو ذرا مجھے آ کے بتلائیے گا۔ کسی ڈاکو کو، کسی چور کو، کسی قاتل کو، کسی مجرم کو، کسی بے ایمان کو، کسی راشی کو، کسی شرابی کو، کسی زانی کو، کسی بدکار کو، کسی بڑے سے بڑے اللہ کے باغی کو بھی قرآن و سنت کے اندر شیطان کا بھائی نہیں کہا گیا، فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا۔ حضرات محترم، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس سے زیادہ سخت کوئی بات کسی بندے کے لیے نہیں کہی گئی۔ شیطان کون ہے؟ پکا جہنمی ہے، ملعون ہے، راندہ درگاہ ہے، اللہ کی طرف سے دھتکارا ہوا ہے، اس پہ پھٹکار پڑی ہوئی ہے، لعنت ڈالی گئی ہے اس پر، اسے اللہ نے ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا ہے۔ تو جسے اللہ شیطان کا بھائی قرار دے، اس کا مطلب ہے نا وہ بھی لعنتی ہے، وہ بھی شیطان کی طرف مردود ہے، ٹھکرایا ہوا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ایجنڈا شیطان کا ہے وہی ایجنڈا فضول خرچی کرنے والے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کیا چاہتا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، وہ تم سے کیا چھیننا چاہتا ہے؟ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء،
شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر عداوت اور بغض پیدا کر دے، تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے، تمہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کدورت پیدا کر دے۔ تو آپ کو معلوم ہے نا وہ حدیث پاک سنی ہوگی آپ نے کہ شام کو شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں چانٹوں سے رپورٹ لیتا ہے کہ تم نے انسانوں کو کیسے گمراہ کیا، ان سے کیا کیا گناہ کروائے۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے یہ کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے وہ کروایا۔ بالآخر ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں 2 میاں بیوی کے پیچھے بڑی دیر سے پڑا ہوا تھا، ان کو جڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، ان کی علیحدگی کی کوشش کر رہا تھا، آج میں نے دونوں کو اتنا بھڑکایا، دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ شیطان اسے تھپکی دے کے کہتا ہے کارنامہ تو تو نے انجام دیا۔ جب گھر اجڑتے ہیں، جب تعلقات خراب ہوتے ہیں، جب افراد معاشرہ کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے، کدورت اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور جو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اس کے اندر خیر نہیں رہتی، اس کے اندر شر اور بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہدف مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کو خراب کر کے ان کے معاشرے کی تنابیں اکھاڑنا ہے، اور یہ فضول خرچ کام بڑی خوبی سے انجام دیتا ہے۔ وہ کیسے کہ کسی محلے کے اندر ایک سیٹھ صاحب ہے، ایک چودھری صاحب ہے، ایک بڑا امیر آدمی ہے، اس کے بیٹے کی شادی ہے فرض کریں، وہ اس پہ کروڑوں روپے اڑا رہا ہے، اس نے آتش بازی پر لاکھوں روپے لگا دیا، اس نے سٹیج کی نمائش پر ہزاروں روپے لگا دیا، اس نے تیل مہندی کی فضول رسموں پر بے دریغ پیسہ بہایا ہے، اس نے طرح طرح کے کھانے بنائے ہیں، اور مجموعی طور پر اس نے اپنے بیٹے کی شادی پہ کروڑوں روپیہ پانی کی طرح ضائع کر دیا ہے۔ اور اسی محلے کے اندر ایک بیوہ عورت ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، وہ شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہے، اور اس کی طرف اس نے کوئی توجہ ہی نہیں دی ہے۔ اس کی بیٹی کی شادی کے لیے اس کے اندر کوئی دلچسپی ہی نہیں پائی جاتی، اسے سروکاری کوئی نہیں ہے کہ اس کی بستی کے اندر غریب غربا بھی بستے ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں، ان کے بھی بچے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے گلی محلے کے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں اور محتاجوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوگا، اور ضرور پیدا ہوگا کہ کتنا سنگ دل ہے، کتنا بے حس ہے۔ بیٹے کی شادی پر کروڑوں روپے خرچ کر دیا، اور ہماری بچیاں شادی کی عمر کو کراس کر رہی ہیں، ان کے بالوں میں شادی اتر آئی ہے، اور اس نے ہمیں ایک پائی دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ ان کے دلوں میں اس سیٹھ صاحب، اس چودھری صاحب کے لیے کدورت، بغض اور عداوت پیدا ہو۔ یہی شیطان کرتا ہے، یہی فضول خرچ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، دونوں کا ہدف ایک ہے۔ ان الشیطان لربہ کفورا، اور فرمایا شیطان تو اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، اس سے بڑا نافرمان اور باغی اور ناشکرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ جو اسراف ہے اس کے کئی مظاہر ہمارے ماحول کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کھانے میں اسراف، پینے میں اسراف، پہننے میں اسراف، مکان بنانے میں اسراف، شادی بیاہ میں اسراف، زندگی کی ضروریات کا اہتمام کرنے میں اسراف۔ اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام کا یہ مدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ان نعمتوں کا اثر بندے کے اوپر ظاہر ہو۔ اللہ نے توفیق دی ہے بندہ اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا مکان بنائے، اچھے طریقے سے اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریات کو پورا کرے۔ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے میلا کچیلا لباس پہن رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دوسری طرف پھیر دیا، صاف پتہ چل گیا
کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار ناپسندیدگی کیا ہے۔ واپس چلے گئے وہ صحابی اور صاف ستھرا دھلا ہوا اجلا لباس پہن کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جو نعمتیں اس نے اپنے بندے کو دی ہیں ان کا اثر بھی اللہ بندے پر دیکھے، اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، شادی بیاہ کے موقع پر درجنوں ڈشیں بنانا اور طرح طرح کے کھانے بنانا، لاکھوں روپے اس پہ لگا دینا، یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ ہمارے معاشرے میں نمود و نمائش حد سے بڑھ چکی ہے۔ اسی طرح پہننے میں اسراف، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر ہی دلہن کو 121 سوٹ دینا یا 251 سوٹ دینا، یا دلہے کو 121 یا 251 سوٹ دینا، یہ ایک فیشن ہے بر صغیر کے اندر۔ یہ اسراف نہیں ہے تو اور کیا؟ اور آج کل ایک عجیب و غریب قسم کا رجحان جو ہے وہ پنپ رہا ہے ہمارے اندر۔ کئی مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ پسرور کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک شخص کے بیٹے کی شادی ہوئی۔ انہوں نے جناب ایک ہفتہ پہلے ہی وہ پیسے پھینکنا شروع کر دیے، شادی تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور ان سے جب پوچھا گیا، ان کا انٹرویو لیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جناب تقریباً 30 لاکھ روپیہ ہم نے مجموعی طور پر لوگوں پر پھینکا۔ اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہنے لگے ہمارا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، ہماری خواہش تھی کہ ہم بھرپور طریقے سے اس کی شادی کی تقریبات منائیں۔ ڈالر پھینکے جاتے ہیں، اب کہیں کہیں وہ موبائل بھی پھینکے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شادی کی اس تقریب میں میں شامل تھا، دلہے کے باپ نے کوئی 15-20 سوٹ جو تھے نا وہ پھینک دیے۔ اسی طرح لاکھوں روپے کے مہنگے ملبوسات۔ آصف زرداری کی بیٹی کی شادی ہوئی، اس نے شادی کا جو لباس پہنا ہوا تھا وہ 18 کروڑ روپے کا تھا، اور یہ جو اس وقت جمہوریت کے مامے چاچے بنے پھرتے ہیں نا جی، اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہیں، خود اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں اور اپنی لخت جگر کو پاکستانی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ جناب نواز شریف صاحب کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو اسے ڈائمنڈ کا جو سیٹ ماں باپ کی طرف سے تحفے میں دیا گیا وہ 76 کروڑ روپے کا تھا۔ یہ ہمارا جو اشرافیہ کا طبقہ ہے، بالا تر طبقہ ہے، اس نے نمود و نمائش اور ریاکاری کی ایک ایسی دوڑ اس معاشرے کے اندر شروع کر دی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سلسلہ کب رکے گا۔ عزیزان محترم، اسی طرح ایک شخص کی فیملی ہے، 6 7 8 10 افراد ہیں، 10 مرلے کا مکان کافی ہے، 1 کنال کا مکان کافی ہے، چند کمرے کافی ہے۔ وہ جناب 1 ایکڑ پہ اپنا مکان بناتا ہے، 2 ایکڑ پہ اپنا گھر بناتا ہے، اس کے اندر درجنوں کمرے۔ ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ سچی بات ہے، کہہ رہے تھے میں نے اپنا گھر بنایا ہے اور اس کے اندر میں نے 40 باتھ روم بنائے، اس پہ بھی فخر کیا جا رہا۔ میرے بھائیوں، گاڑی بندے کی ضرورت ہے، بھائی اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی خریدی جائے، اسلام پابندی نہیں لگاتا، اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے خوبصورت گاڑی خریدی جائے۔ 1 گاڑی کی ضرورت ہے، 2 کی ضرورت ہے، 3 کی ضرورت ہے، خریدو، اسلام اجازت دیتا ہے، قرآن و سنت میں ممانعت نہیں ہے۔
لیکن یہ 10-10 اور 15-15 گاڑیاں اپنے گھر کے سامنے کھڑی کرنا، اس کا کیا جواز ہے؟ کیا یہ اسراف اور فضول خرچی نہیں ہے؟ آپ اسے اور کیا نام دیں گے؟ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کے اندر غربت نہیں ہے، ہمارے ملک کا اصل مسئلہ دولت کی عدم مساوات ہے، دولت کی تقسیم کے اندر انصاف نہیں ہے۔ ایسا سسٹم اور ایسا نظام استعمار کے ایجنٹ اور آقائے کار حکمرانوں نے اس ملک کے اندر جاری کر دیا گیا ہے کہ امیر امیر تر اور امیر ترین ہو رہا ہے، اور غریب تر، جو غریب ہے وہ غریب تر اور غریب ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، آٹے کے حصول کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر مسلمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیرت کا مادہ رکھا ہے۔ کوئی شریف آدمی گوارا کرتا ہے کہ بلا وجہ اس کی بیٹی، اس کی بیوی اور اس کی بہن جو ہے وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ کھڑی ہو اور لائن کے اندر کھڑی ہو کے تھوڑا سا آٹا لے؟ مجبوری ہے، یہ پیٹ ہے جو سب کچھ کرواتا ہے۔ اور ایسے ایسے مناظر اس ملک میں ہم نے دیکھے، اور کوئی ماضی بعید کی بات نہیں، یہ حالیہ دنوں کے اندر دیکھے۔ ایک غریب آٹے کے حصول کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے، اس کی 6 بیٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، اسے آٹا نہیں ملتا، وہ اپنی بھوکی بچیوں کے چہرے نہیں دیکھ سکتا، انہیں بھی مار دیتا اور خود بھی اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ کیا سبب ہے؟ اور دوسری طرف دیکھیں، دوسری انتہا دیکھیں، ٹم ہارٹنز ایک کینیڈین برانڈ ہے کافی کا، یہ جو کافی پی جاتی ہے، اس کی دنیا کے کئی ملکوں کے اندر اس کی برانچز موجود ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کے ملک کے اندر لاہور کے شہر میں بحریہ ٹاؤن میں اس کی برانچ کا آغاز ہوتا ہے، اس کا ریسٹورنٹ کھلتا ہے، اور پاکستان کا اشرافیہ، پاکستان کی ایلیٹ کلاس، پاکستان کا اونچا بالا تر طبقہ، جس ملک میں آٹے کے حصول کے لیے لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں اور سارا دن کھڑے ہیں، اور عورتیں اور مرد اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس ملک کا رہنے والا جو بالا تر طبقہ ہے وہ لمبی لمبی لائنوں میں لگ کر کافی کا ایک کپ خریدتا ہے، اور ایک کپ کی قیمت ہے 1200 روپے کا بس۔ یہ دو انتہائیں اس ملک کے اندر نظر آتی ہیں۔ ایک طرف تو ایک عام آدمی ساری زندگی کی جمع پونجی بھی خرچ کر دے تو شاید پھر بھی اپنی بیٹی کی شادی کا انتظام نہ کر سکے۔ بھائیوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اور دوسری طرف ایک صنعت کار اور ایک امیر ترین آدمی 1 ارب روپیہ اپنی بیٹی کی شادی پہ خرچ کرتا ہے۔ آپ اس کو اسراف اور فضول خرچی نہیں کہیں گے تو مجھے لغت سے کوئی لفظ نکال کے دکھائیں جو آپ اس کے لیے استعمال کریں گے۔ اور انہی دنوں بھارت کے شہر میں ایک ہندو صنعت کار اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، سادگی کے ساتھ کرتا ہے، اور میرے ذہن سے نکل گیا کہ 200 یا 300 بے گھر غریب لوگوں کو وہ چھوٹے چھوٹے گھر اور رہائش گاہیں بنا کے دیتا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کیا یہی مسلمانی ہے؟ کیا یہی اسلام کا تقاضا ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے مسلمان بھائی بہنیں بیٹے بیٹیاں روٹی کے ایک ایک لقمے کو ترستے رہیں، مریض تمہارے سامنے دوائیوں کے لیے تڑپتے رہیں، مزدور تمہارے سامنے روتے بلبلاتے چیختے چلاتے رہیں، اور تمہیں اسراف اور فضول خرچی کی ایسی لت پڑ جائے کہ تم اپنی ناجائز ضروریات کی تسکین کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر ڈالو،
اور تمہارے کان پہ جوں تک نہ رینگے. جس مالک نے تمہیں مال دیا ہے تم نے اس رب کی عدالت کے کٹہرے کے اندر جانا ہے. اور میرے نبی نے یہ فرمایا من این اکتسب وفیما انفقا. اللہ نے پوچھنا بتا مال کمایا کیسے تھا, اور دوسرا یہ بتا کہ مال خرچ کن کاموں میں کیا تھا. دولت کی عدم تقسیم, اسلام کا دیا ہوا جو نظام معیشت ہے نا, جو زکات پر مبنی ہے, اس کا نہ ہونا اور اس کی بجائے ٹیکسوں کے بوجھ تلے غریبوں کو دباتے چلے جانا, یہ ہے اس ملک کا اصل مسئلہ. ایک کرپشن اور دوسرے وسائل کا بے دریغ استعمال اور اسراف اور فضول خرچی, اس نے ہماری معیشت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. اس وقت سب سے بڑی کمینہ اس ملک کے اندر, اس دنیا کے اندر کسی کی ہے تو وہ ہمارے ملک کے پاکستان کی ہے. وہ ملک جس کا وزیر دفاع ابھی 3-4 دن پہلے یہ کہتا ہے یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے, ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں. اس ملک کے وزراء کی تعداد پوری دنیا کے ملکوں میں سب سے زیادہ ہے. پاکستان کے وزراء 85 کی تعداد میں ہے. ان کی مراعات, ان کی تنخواہیں, ان کی گاڑیوں میں ڈالا جانے والا پیٹرول, ان کے گھروں کے ملازموں کی تنخواہیں, ان کے بجلی کے بل, ان کے گیس کے بل, ان کی تمام تر عیاشیوں کا انتظام و انصرام کیا جاتا ہے. تو کروڑوں مزدوروں کی کمائی سے جو ٹیکس قومی خزانے میں جمع ہوتا ہے اس کے ذریعے کیا جاتا ہے. چین پاکستان سے کتنا بڑا ملک ہے, کئی گنا زیادہ اس کی آبادی ہے. ہمارے پڑوس میں بھارت ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے, آبادی کے لحاظ سے بھی, رقبے کے لحاظ سے بھی. امریکہ کو آپ دیکھیں, پوری دنیا پر اس کا سکہ چلتا ہے. ان تینوں ملکوں کے وزراء کی تعداد 15-20 کے درمیان میں ہے. ابھی ترکی میں زلزلہ آیا تھا نا جی, ہمارے حکومت کی طرف سے کہا گیا ترکی کے صدر کو کہ ہم اس ملک کا دورہ کرنا چاہتے ہیں. یہ 75 افراد جا رہے تھے, کروڑوں روپے کے ان کی ہوٹلوں کی بکنگ ہوئی تھی, کروڑوں روپے ان کے جہازوں پر لگنا تھا, اور کروڑوں روپے اس غریب قوم کا ترکی کے اندر آنے جانے سفر کرنے پر لگنا تھا. ترکی کے صدر نے پاکستانی عوام کا احساس کرتے ہوئے ہی یقیناً کہا ہوگا کہ بھائی ابھی آپ مت آئیں, بعد میں آئیے گا, آپ کے دورے کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی بھوکی ننگی اس قوم پر ترکی کے صدر کا احسان ہے. اس نے اپنی پراپرٹی, اپنا مال, اپنے وسائل, اپنے زلزلہ زدگان عوام کے لیے وقف کر دیے. اور یہ ایسے ظالم اور سخت دل ہیں, ایسے بے حس ہیں, اب بھی کہتے ہیں کہ عوام قربانی دے. نہ اپنی عیاشیاں چھوڑتے ہیں, نہ یہ للے تللے چھوڑتے ہیں, نہ یہ اپنے بیرونی دورے کم کر کے اس قوم پہ کوئی احسان کرنے کی نیت رکھتے ہیں, اور نہ ہی یہ قوم کی لوٹی ہوئی دولت میں سے کچھ اس قوم کو واپس کرنے کے لیے آمادہ ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ہماری حکومت کی طرف سے, ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے, ہمارے جرنیلوں کی طرف سے, ہمارے بیوروکریٹس, ہمارے افسروں کی طرف سے یہ اسراف اور تبذیر کا کلچر ختم کر دیا جائے, وسائل کا بے محابہ استعمال چھوڑ دیا جائے, تو یہ ملک چند ماہ کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. یہ ڈپٹی کمشنر ایک چھوٹا سا افسر ہوتا ہے, وہ بڑا افسر نہیں ہوتا, وہ بڑا بیوروکریٹ نہیں ہوتا. جائیں آپ اپنے ضلع گجرانوالہ کے ڈی سی کی رہائش جا کے دیکھیں, ایسے لگے گا جیسے کوئی مغل بادشاہ یہاں پہ رکھتا ہے. ایک ڈی سی کی بات کر رہا ہوں, ڈی پی او, ڈی آئی جی, آئی جی, سیکرٹری رینک کے جو افسر ہیں ان کی رہائشیں دیکھیں, ہزاروں گز, کئی کئی کنال ان کی رہائش گاہوں کا رقبہ ہوگا, اور اس کے لیے ملازم, خانسامے, ڈرائیور, مالی, ان کے گارڈ, محافظ, اور ان کو دی گئی گاڑیاں. اور غریب آدمی اس وقت 1000 روپے کی خریداری کرے تو اس پہ 180 روپے صرف
جی ایس ٹی دیتا ہے صرف جنرل ایکسائز ٹیکس، جنرل سیلز ٹیکس، باقی جو صوبائی حکومت کے ٹیکسز ہیں وہ الگ سے، ماچس کی ڈبیا سے لے کر صابن کی ٹکیا تک اور جوتے سے لے کر کپڑے تک کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ اس قوم کا مزدور اور ایک عام آدمی ٹیکس ادا کرتا ہو حکومت کو نہ دیتا۔ جناب سراج الحق صاحب نے پرسوں یہ کہا کہ جو وزیر بن جاتا ہے وہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے مغل شہزادہ ہے، اور کہنے لگے میں بھی ایک سابق وزیر ہوں، فنانس منسٹر ہوں کے پی کا سابق، تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے اپنی اور اپنے وزراء کی تنخواہ مقرر کی تھی 18,000 روپے، اور قرض صوبے کی طرف سے یعنی جتنا قرض تھا وہ ادا ہو گیا، قرض فری صوبہ بن گیا۔ جس طرح آپ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مسجد بہابت خان پشاور کے اندر 5,000 کا مجمع تھا۔ سراج الحق صاحب نے جمعے کا خطبہ دیا اور پہلے اعلان کیا کہ میں اپنے آپ کو عوام کے سامنے احتساب کے لیے پیش کروں گا، کسی کو مجھ پر کوئی اعتراض ہے، مجھ پر کوئی الزام ہے تو میرے سامنے کھڑا ہو کے بات کرے، میں موجود ہوں۔ بالکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق، جب آپ نے اپنے وقت آخر کہا تھا نا کہ جس پر میں نے کوئی زیادتی کیا مجھ سے بدلہ لے لے، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں مطالبہ نہ کرے۔ لوگوں نے منع کیا، وزراء نے کہا کہ جناب ایسا نہ کریں، انہوں نے کہا نہیں، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو پھر عمر بن عبدالعزیز کی سنت کو کون زندہ کرے؟ بس وقت جو ہے وہ جمعے کا مکمل ہو چکا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم، ایک فرد کو اور پوری ایک قوم کو اور حکومت کو اسراف اور تبذیر کا کلچر ختم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مال دیا امانت کے طور پر، یہ وسائل دیے امانت کے طور پر، ان کو پروردگار عالم کی ہدایات اور احکامات کے مطابق خرچ کرنا۔ عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان کے اندر، والذین اذا انفقوا، میرے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ اسراف کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھ کے خرچ کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ حد سے پیچھے رہتے ہیں، بخیلی اور کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں انتہاؤں سے پاک ہوتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا خرچ کرنا بالکل اعتدال پر مبنی ہوتا ہے، میانہ روی پر ہوتا ہے، اور درمیانے درجے پر رہتے ہوئے وہ خرچ کرتے ہیں۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس وقت ملک بڑے گمبھیر حالات سے گزر رہا ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ان حالات سے نکل سکیں، اور اللہ ہمارے رہنماؤں کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔